بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کل بات چل رہی تھی استقامت فی الدین، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنی ہے کہ استقامت کا معنی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر ڈٹ جانا، حالات جیسے ہوں اپنے دین کو بچانا، اپنے دین کی حفاظت کرنا، یہ استقامت فی الدین ہے۔ اللہ کے کریم ذات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا ایمان ہوگا اتنی آزمائش ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، آپ یہ کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فاستقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر مضبوط ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ہزار قسم کے حالات ہیں، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکے کے اندر گرفتار ہو گئے۔ ان ظالموں نے یہ کہا کہ اے خباب، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم گھر کے اندر آرام سے بیٹھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی جگہ تکلیف پہنچائی جائے؟ ان کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں چھوٹ جاؤں اور آقا اور میرے محبوب کو کانٹا چوہے میں، اتنی بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا۔ قل آمنت باللہ فاستقم، پھر ڈٹ گئے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر اتنا تشدد کیا جاتا کہ انگارے بچھا دیے جاتے، اب ان کو اس پر لٹا دیا جاتا، خون اور چربی پگھل کر وہ انگارے ختم ہو جاتے۔ جب یہ حالات دیکھے نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ اے آقا، آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ قربان جاؤں کالی کملی والے پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ تم نے وہ حالات نہیں دیکھے کہ انبیاء کو آرے سے چیر دیا گیا، درمیان سے اوپر سے شروع ہوئے، درمیان سے کاٹ دیا گیا، جس طرح درخت کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ اے میرے صحابیوں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ حالانکہ پیغمبر کب چاہتے تھے کہ ان کے ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو تکلیف پہنچے؟ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ قریب کے اندر سنا ہوگا۔ ساری اولاد کٹوا دی، سارے اپنا خون قربان کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس ظالم اور فاسق کے ہاتھ پر کیا کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ ان سے فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ یہ قرآن ہے، یہ مخلوق ہے، ان کو روز ستاتا تھا اور ان کو پریشان کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف، اس کے حق کے اندر فتویٰ نہیں دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرتے، نہاتے، کپڑے پہنتے، جیل کے دروازے تک آتے، آگے اس کو جیل والا کہتا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ تو قید ہیں، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ فرماتے میرے اختیار کے اندر یہ تھا کہ میں تیار ہو کر نماز کے لیے جاؤں،
آگے اگر اللہ مجھے دروازہ کھول دے گا تو میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، میں اپنا عمل پورا کر رہا ہوں۔ جب جیل سے جنازہ اٹھا تو لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ تھا۔ اسی طرح سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حجاج ظالم شخص تھا، جب ان کو قتل کرنے لگا تو سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالم تو مجھے قتل کر رہا ہے، میں جنت میں جاؤں گا، تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اس طرح دین پر ڈٹ جانا اور اس پر استقامت اختیار کر دینا، یہ اصل دین ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، آپ یہ کہہ دو رب ہمارا اللہ ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ کیا ہوگا پھر؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوں گے۔ جب مومن پریشان ہو جاتا ہے نا، آسمان سے فرشتے آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ دنیا کا غم ہوگا نہ آخرت کی کوئی پریشانی ہوگی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ استقامت پر ہے۔ آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اولیاءکم فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر دوست بن جاؤں گا۔ یہ ہے استقامت فی الدین۔ نمرود کی بیٹی تھی، اس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اس چیخے کے اندر جلتا ہوا دیکھا، تو اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے ہدایت کو ڈال دیا کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان آگ کے اندر جل رہا ہے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس آگ کے چیخے کے اندر بھی سکون ہے، وہ جنت کی نعمتیں اس کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنے دل سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم، ہم نے نمرود کی بیٹی کے ساتھ صلح کر لی ہے، ان کا رنگ کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا، کہا کہ اس پر مارو، اس کو خوبصورت بنا دو۔ جب وہ خوبصورت بن گئی، ایمان لے آئی، اپنے باپ نمرود کے پاس گئی۔ نمرود کہنے لگا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ تو رب بنا پھرتا ہے، رب تو وہ ہے جو فعال لما یرید ذات ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، میں تیری بیٹی ہوں، مجھے نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، تو رب نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی اٹھا کر چیخے کے اندر ڈلوا دیا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتلایا یہ نمرود کی بیٹی ہے، اس نے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ جب اس کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالنے لگے، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں خود آگ کے اندر چھلانگ لگا دوں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح آگ کے اندر چلی گئی جس طرح انسان خوشی خوشی طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو نمرود فرعون تھا، ہر زمانے کا فرعون نمرود ہے۔ ابو جہل تھا، ان کی ایک لونڈی تھی ہبنا، اب اس کو وہ ستاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اور اس کو روز انگاروں پر ڈال دیتا تھا۔ اور اس کی معصوم سے ایک بیٹی تھی، کہتا ابو جہل کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دے، نئے دین کو چھوڑ دے، نہیں تو تیرا حشر بھی ایسا کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ اس کی بیٹی کو اٹھا کر نیچے ایسا مارا کہ وہ شہید ہے۔ سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھائیں۔ تو عزیز دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ قل آمنت باللہ فاستقم باللہ، ایمان لے آؤ پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ آج ہی ہم نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ آنکھ نہیں کھلی۔ بھائی کیا ایمان ہے تیرا؟ تیری نماز آنکھ تیری نہیں کھلی، تو اذان ہو رہی ہے تو وہاں پہنچا نہیں ہے، کیا تیری نماز ہے؟ دین ہمارے اندر اترا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم امتحان لیتے ہیں
تاکہ جانے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ اللہ تو امتحان لے رہا ہے۔ آج تھوڑی سی آزمائش آئی، ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ عزیز دوستو، اللہ انسان کے ایمان کو اوپر بڑھانے کے لیے چھوٹی موٹی آزمائشیں دیتا رہتا ہے۔ تو ان آزمائشوں کو پڑھو کہ جن آزمائشوں کو اللہ نے ان پر ڈالا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائش کو دیکھو، تمام انبیاء کی آزمائشوں کے ایک طرف رکھو، پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائش کو ایک طرف رکھو، آپ کی آزمائش جو ہے ان تمام انبیاء سے بڑھ جاتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی نا کہ سیدنا بلال رنگ کے کالے ہیں، جب ان کو تکلیف پہنچائی جاتی آہت زبان سے نکلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرو۔ آخر میں آپ نے دعا سکھائی ہے، اللہم ثبت قلوبنا علی الدین، اے اللہ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ یہ توفیق سے ہوتا ہے۔ روز اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اللہ کے راستے کے لیے لوگوں کو بلانے کا اہتمام ہو۔ یعنی ہم محتاج ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہیں، یہ ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ اے اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا احکامات یہ ہیں، ان پر چلیں گے تو عزیز دوستو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس کہے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز ہے کتنی 50 منٹ پہ کل کی نماز ہوگی، کل کی نماز انشاءاللہ 50 پہ ہوگی، جو چلے گئے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری آزمائش نہ لے، اے اللہ امن و سکون نصیب فرما دیجئے، ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اے اللہ اپنی چاہت کو ہمارے اوپر کھول دیجئے، اے کریم اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔